اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ ایک خوبصورت اور ایک اچھے پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اچھا پیغام، اچھی بات، اچھی اصلاحی باتیں آپ تک جو پہنچتی ہیں آپ اسے آگے پہنچائیے گا، اور یہ طریقہ کار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اصلاحی معاملات میں بھی اور نیکیاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں تو اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی کام میں لگائے رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، یعنی ایمان پر زندگی گزرے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اچھی باتیں کرتے رہیں تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ خوبصورت بات آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ دوسروں کے کمزور پہلوؤں کو مت چھیڑیں۔ موضوع ہے دوسروں کے کمزور پہلوؤں کو مت چھیڑیں۔ عموماً مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتا ہوں، لیکن بہت ساری چیزیں سلیکٹڈ ہمارے پاس حاصل ہوتی ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، تو بعض اوقات وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں یا ہم میموری کارڈ میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ظاہر ہے، یا آگے پہنچا دیتے ہیں۔ اس کا پڑھنا اپنی جگہ اثر انگیز ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس بات کو آپ کے لب و لہجے میں جب آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تو وہ زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ تو میں نے اس طریقہ کار کو کرنے کی کوشش کی ہے، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی العزیز، بلکہ آپ کی سمجھ میں پہلے بھی آتا تھا، آتا رہے گا، لیکن اچھی باتیں بار بار کرتے رہنے سے اصلاح بہتر انداز میں ہوتی ہے، اور وہ چیز جو ہمارے ذہنوں کے کسی خانوں سے ریموو ہو گئی وہ دوبارہ سے اپنی جگہ بنا لیتی ہے، اور یقیناً اچھا طریقہ کار ہے کہ ہمیں بار بار ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ موضوع کی طرف آتے ہیں، دوسروں کے کمزور پہلوؤں کو مت چھیڑیں۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ بہت ہی زیادہ ان تمام چیزوں میں ملوث ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں، ہم ایک دوسرے سے دور ہوئے چلے جا رہے ہیں، انا کے خول میں گرفتار ہو گئے ہیں، اور ہم خود پسندی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو مستقل طور پر دلی اور دماغی طور پر ٹارچر کرتے ہیں۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اسی موضوع کے مطابقت سے ایک پیاری بات ہے، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اصلاح کرنے والا بنائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ کیا بہت ضروری ہے کہ ہم ہر ملاقات میں ہر ملاقات میں یا ٹیلی فونک گفتگو میں دوسروں کے کمزور پہلوؤں کا ہی جائزہ لیں یا انہیں چھیڑیں؟ یعنی جس انداز میں بتا رہا ہوں آپ اس سے اتفاق کریں گے۔ کیا بھئی تمہاری بچی کا ابھی تک رشتہ نہیں ہوا؟ بچے کو نوکری نہیں ملی؟ تمہاری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں سنائی یا سنا رہی؟ 5 سالوں میں اب بس ایک ہی بچہ، ایک ہی بچی، یار آگے کا بھی تو سوچو۔ یعنی یہ وہ سوالات ہیں، وہ باتیں ہیں، وہ انداز ہے کہ جس سے سامنے والے کو ہم بلا وجہ میں پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بہت ساری اور باتیں کہ رشتے سے انکار کر دیا، کیوں بھائی؟ کیوں؟ ایسا کیا تھا؟ کیا بات ہو گئی؟ یعنی اس کے زخموں کو کریدنے کی کوشش۔ اللہ یہ تمہارے چہرے پر اتنے دانے کیوں نکل آئے؟ یہ تمہارے چہرے پہ پھیکا پن کیسا ہے؟ پہلے تو اتنا پیارا چہرہ تھا، اتنی موٹی کیوں ہو گئی ہو؟ پہلے اتنا بہترین جسم تھا تمہارا۔ یا کسی مرد سے کہتے ہیں تو ارے بھائی تمہارے چہرے پہ یہ کیسی بے رونقی ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ تمہارے بالوں کو کیا ہو گیا؟ ذرا ٹھہریے، رکیے، ذرا سوچیے۔ آپ کے پاس اگر یہ سب نعمتیں ہیں تو کیا اس میں آپ کا اپنا کمال ہے؟ آپ کے بچہ یا بچی کا رشتہ ہو گیا تو کیا آپ کا اپنا کمال ہے؟
آپ کے بچے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں یا نوکریوں پر لگ گئے ہیں تو آپ کا اپنا کمال ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، بالکل بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک ذات اوپر موجود ہے جو جانتی ہے کہ کون سی چیز کس کو، کس انسان کو کس وقت دینی ہے۔ وہ ذات جانتی ہے کہ کس کے لیے صبر کو کس طرح ٹیسٹ کرنا ہے اور کس کے لیے شکر کے مقامات پہنچانا ہے اور کس کے شکر کو کس طرح سے جانچنا ہے۔ لہٰذا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اور کیا کبھی آپ کو یہ سوال کرتے ہوئے اگلے کے چہرے کی اذیت نظر نہیں آتی؟ یعنی جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کی جو چہرے پہ کرب اور اذیت، جو تکلیف کے آثار ہوتے ہیں، کیا آپ اندھے ہیں؟ آپ بے وقوف ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ در حقیقت آپ کو سمجھ میں آتی ہے، آپ کے دل میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ میں اس کو تنگ کر دوں، پریشان کر دوں۔ اگر وہ اپنی سوچ سے باہر نکلنا چاہ رہا ہو تو اسی سوچ کی طرف واپس پھیر دوں۔ یہ بری بات ہے، بری ہی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی نازیبا گفتگو ہے جو دوسرے کے اعصاب پر بجلی بن کے گرتی ہے۔ للہ، خدا اور رسول کا واسطہ ان باتوں سے پرہیز کیجیے۔ یقیناً سب کو نظر آتی ہوگی، لیکن کچھ لوگ محض اپنے چسکے، اپنے چسکے کے لیے یہ کرتے ہیں، اپنے دل کی اور اس فضول ترین تسکین کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ بے کسی کے بچے کے منفی پہلوؤں کو کبھی بھی نہیں اچھالنا۔ واہ! یعنی جو شخص بے کسی میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اس کے منفی پہلوؤں کو کیا ضرورت ہے آپ کو اچھالنے کی؟ نہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنے ہیں جن کا تعلق انسان کی قسمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی رشتہ کیوں نہیں ہو رہا، کیوں ٹوٹ گیا، نوکری نہیں ملی۔ میرے سامنے بیٹھ کے جب کوئی دوسرا اس معاملے کے بارے میں سوال جواب کرتا ہے تو سامنے والے چہرے کی اذیت نہیں دیکھی جاتی۔ یہ حقیقت بھی ہے۔ جب ہمارے سامنے اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، میرے ہی سامنے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے سامنے جو ذی شعور ہے، جو حساس طبیعت کا مالک ہے، جو اپنے دل میں ایک نرم گوشہ رکھتا ہے، ہر اس شخص کے سامنے جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، چاہے اس کا معاملہ ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ کے لیے اس باتوں سے باز آئیں۔ سوال کرنے والا اتنا بے حس کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر ان تمام چیزوں کا ڈپریشن ہوتے ہوئے بھی آپ سے کوئی ملاقات کرنے آ جائے، بے شک کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں، وہ تمام چیزوں کے باوجود اگر کوئی شخص آپ سے ملنے آ جاتا ہے یا آپ سے فون پہ رابطہ کر لیتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس کے اس ڈپریشن میں اضافے کا ہی باعث بنے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے ریلیکس ہونے کے لیے آپ سے ملاقات رکھی ہو یا فون کیا ہو۔ براہ کرم تکلیف کا باعث مت بنیے، اسے تسلیاں بھی مت دیں جب تک کہ وہ خود اپنا مسئلہ آپ سے ڈسکس نہ کر لے، بلکہ آپ کسی بھی طرح اس موضوع کو مت چھیڑیں۔ بعض حالات میں ہم اپنی کم عقلی کی بنیاد پہ بلا وجہ میں سامنے والے کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا یہ تسلیاں بھی اس کے لیے تیز گھاؤ کی طرح محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی خنجر کی طرح پیوست ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ تسلی در حقیقت تسلی نہیں ہوتی بلکہ اس کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کا کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہر ملاقات پہ ایک ہی سوال مت کریں، رشتہ نہیں ہوا، بچہ نہیں ہوا، نوکری نہیں ملی، گھر نہیں خریدا ابھی تک، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو عقل استعمال کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہوگا آپ کو وہ خود بتا دے گا۔ بار بار پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ بلا وجہ میں کسی کے گھر میں جھانکنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا اس کے مسائل میں یا معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سوالات کرنے سے پہلے اپنی ذات کو خود اس جگہ پر رکھ کے سوچئے کہ شاید آپ کا ضمیر، آپ کا دل کچھ سمجھ ہی جائے۔ آسانیاں کیجئے، محبتیں بانٹیے، پرسکون رہیے اور پرسکون رہنے دیجئے۔ اللہ کے لیے، رسول کے لیے کسی کے اعصاب پہ بجلی بن کے گرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں بار بار ایک ہی بات کو پوچھنا،
یہ غلط بات ہے. بیماری اللہ کی طرف سے ہے، مسائل اللہ کی طرف سے ہیں، پریشانی اللہ کی طرف سے ہے، وہی اس کا حل کر دے گا. اگر کسی کے شخص کے ساتھ کوئی مسائل ہیں، وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا قریبی ہے، وہ چاہے گا تو آپ کو بتا دے گا، آپ سے پوچھ لے گا، ڈسکس کر لے گا، مشورہ لے لے گا. لیکن بار بار ایک ہی بات کو نہ کریں، بلکہ اسے موقع دیں کہ وہ خود سے پیش رفت کرے، وہ خود سے آپ سے ڈسکس کر لے، وہ خود سے آپ سے بات کر لے، خود سے مشورہ مانگ لے. وہ بات علیحدہ ہوگی. ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. لیکن وہ مدد ایسی نہ ہو کہ جس سے کسی کے اعصاب پر بجلی بن کے گر جائے، کسی کی ہتک نہ ہو، احسان جتلانے کے معاملات نہ ہو، خیر خواہی ہی ہو، ہمدردی ہو تو ہمدردی ہی رہنی چاہیے، اس کی تذلیل نہ ہو، ہتک نہ ہو، تضحیک نہ ہو. امید ہے کہ آپ بات کو سمجھ رہے ہوں گے. یہ معاشرے میں ہماری بہت زیادہ برائی پھیلی ہوئی ہے، بہت ہی زیادہ. اللہ کے واسطے، رسول کے واسطے ان تمام چیزوں سے اجتناب کیجیے، اچھا راستہ اختیار کیجیے، اچھی سوچ اختیار کیجیے. اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا حامی ناصر. اپنے حصے کا کام ضرور کیجیے گا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کو پسند ہے اصلاحی باتیں آگے تک پہنچانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.